اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے عظیم، سب سے پراسرار چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اسلامی عقائد میں ایک ایسا تصور ہے جو ہماری سوچ اور خیال سے بھی کہیں اوپر ہے، العرش، یعنی اللہ کا تخت۔ تو آج آئیے اسی عظیم الشان حقیقت کے پردوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اتنی ساری چیزوں میں آسمان، زمین، جو کچھ بھی ہے، سب سے اونچا، سب سے بڑا آخر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس موضوع کی اصل گہرائی تک لے کر جائے گا۔ اور اس کا جواب دیکھیں، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سیدھا قرآن سے، العرش۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی تخت نہیں ہے، نہیں، یہ تو اللہ کے قدرت، اس کے جلال اور اس کی عظمت کا وہ آئینہ ہے جو تمام مخلوقات سے سب سے اوپر، سب سے بلند ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کائنات کا یہ عظیم تخت آخر ہے کیا، پھر یہ اللہ کی مطلق حاکمیت کی علامت کیسے ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پناہ اور انعام چھپا ہوا ہے، غیب کے اس تصور کو آخر سمجھا کیسے جائے، اور بالکل آخر میں یہ چیز ہمیں عاجزی کا کون سا سب سے بڑا سبق سکھاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے۔ آخر جب ہم کائنات کا تخت کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اور اسے سب سے اعلیٰ تخلیق مانا ہی کیوں جاتا ہے؟ تو عرش ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو یہ کوئی خیالی یا میٹافوریکل چیز بالکل نہیں ہے۔ قرآن و سنت بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک حقیقی، ایک اصل تخلیق ہے، ایک ایسی تخلیق جو سب سے بلند ہے، سب سے وسیع ہے اور سب سے شاندار ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کی وسعت سچ کہوں تو ہمارے تصور سے بھی پرے ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عظیم الشان تخت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک کریشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی لامحدود طاقت اور اس پوری کائنات پر اس کی مکمل بادشاہت کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید میں عرش کا ذکر ایک یا دو بار نہیں، پورے 19 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اتنی بار ذکر کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہمیت کتنی غیر معمولی ہے۔ قرآن میں جب بھی عرش کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ اللہ کے بادشاہت اور اس کی حاکمیت سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا کہ اللہ تخلیق کے بعد عرش پر مستوی ہوا، مطلب اس نے اپنی سلطنت قائم فرمائی۔ یا پھر سورۃ الزمر کا وہ منظر سوچیں جہاں فرشتے عرش کے گرد گھوم کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ سارے منظر اصل میں ہمارے دلوں میں اللہ کی بادشاہت کا احساس مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا اس بار بار ذکر کا مقصد کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ یہ ہمیں ہماری اپنی حیثیت یاد دلاتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم ذات کے سامنے عاجزی، احترام اور مکمل اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن عرش صرف ایک دور کی کائناتی حقیقت نہیں ہے، اس کا ہم سے یعنی انسان سے ایک بہت گہرا تعلق بھی ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک پناہ گاہ اور آخرت میں ایک عظیم انعام کیسے بنتا ہے۔ ذرا قیامت کے اس ہولناک دن کو ذہن میں لائیں جب ہر چیز فنا ہو رہی ہوگی۔ سورۃ الحقہ بتاتی ہے کہ اس دن 8 عظیم فرشتے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر، یہ اللہ کی حتمی عدالت اور اس کے مکمل اختیار کا اعلان ہوگا۔ اس دن جب سورج بالکل قریب لا دیا جائے گا اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت صرف ایک پناہ گاہ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اور یقین کریں، یہ اس دن اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت منظر ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو یہ اعزاز ملے گا۔ کون ہے وہ؟ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے اٹکا رہتا ہے، وہ 2 لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ انسان جو گناہ کی دعوت ملنے پر یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ جو اتنا چھپا کر خیرات کرے کہ اس کے ایک ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دوسرے نے کیا دیا، اور آخر میں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ اور عرش کا تعلق صرف قیامت کے دن سے نہیں ہے، اس کا تعلق جنت کے سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے مقام سے بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت الفردوس، جو جنت کا سب سے بہترین حصہ ہے، اس کی چھت ہی رحمان کا عرش ہے۔ اس سے بہتر اس کے مقام کی بلندی اور عظمت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اب ایک اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم عرش جیسی غیب کی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حدود کیا ہیں؟ مطلب ہمیں کیا جاننا چاہیے اور کہاں آ کر اپنی سوچ کو لگام دینی چاہیے؟ اس معاملے میں آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں ایک سنہری اصول سکھاتا ہے۔
وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ خود چاہے، بس۔ اور یہی اصول عرش پر بھی فٹ آتا ہے۔ ہم اس کی اصل حقیقت، اس کی کیفیت، اس کو اپنی عقل سے پوری طرح کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر صحیح اپروچ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ جو کرنا ہے وہ یہ ہے، پختہ یقین رکھیں کہ عرش ایک حقیقی اصلی مخلوق ہے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ یہ ہیں، اس کو صرف ایک مثال یا میٹافر سمجھنے سے بچیں۔ اس کی شکل کیسی ہے، سائز کتنا ہے، ان قیاس آرائیوں میں نہ پڑیں۔ اور سب سے اہم، یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ کو عرش کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، عرش اس کی قدرت کا اظہار ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ تو ان تمام باتوں کو جان لینے کے بعد اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ عرش کا یہ پورا تصور ہمیں اپنی زندگی کے لیے کون سا سب سے بڑا سبق سکھاتا ہے؟ وہ ہے عاجزی کا سبق۔ تو آئیے اس پوری گفتگو کے اہم پوائنٹس کو ایک بار پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، عرش کی حقیقت پر ایمان لائیں کہ یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ نمبر 2، اسے اللہ کی حاکمیت کی نشانی سمجھ کر اس کی تعظیم کریں۔ نمبر 3، اس کے سائے کی امید رکھیں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو اس کے حقدار ہوں گے۔ اور آخری نمبر 4، اپنی علمی حدود کو پہچانیں اور اس معاملے میں ہمیشہ عاجزی اختیار کریں۔ اور اب آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہمارے خالق کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدل دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اصل میں ہمیں اللہ کی عظمت کے لامحدود سمندر میں غوطہ لگانے کی دعوت دیتا ہے۔